اللہ کو راضی کریں گے ویسی ہماری آخرت کی تیاری ہوگی۔ اور ایک قاعدہ یاد رکھنا کہ جو شخص اپنی آخرت کو سنوار لیتا ہے اللہ اس کی دنیا کو سنوار دیتا ہے۔ پوری دنیا والے چاہ رہے ہیں کہ ہماری دنیا سنور جائے۔ ایک مومن ہے جو یہ سوچتا ہے کہ میری دنیا بھی سنورے اور میری آخرت بھی سنورے، اور مومن کی یہی سوچ ہونی چاہیے، اللہ دنیا بھی بہتر بنا دے۔ دنیا سنورنے کا کیا مطلب؟ یوں فرمایا کہ دنیا میں اللہ عافیت عطا فرمائے، اپنے حکموں پر چلائے، نبی کے طریقوں پر چلائے، اور چین، سکون، اطمینان اور امن و امان کی دولت سے اللہ مالا مال فرمائے۔ تو پوری دنیا کے انسانوں کی یہ تمنا ہے کہ دنیا سنور جائے، مومن کی یہ تمنا ہے کہ دنیا بھی سنورے اور آخرت بھی سنورے۔ کیسے سنورے گی؟ فرمایا دو جہاں کی کامیابی گر تجھے درکار ہے، ان کا دامن تھام لے جن کا محمد نام ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کامیابی آج بھی قدم چومنے کے لیے تیار ہے۔ علامہ اقبال نے فرمایا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ یہ فرمان خدا ہے، ممبئی والو غور سے سن لو، یہ فرمان خدا ہے، دنیا والو غور سے سن لو، نہیں جو مصطفیٰ کا وہ ہمارا ہو نہیں سکتا۔ نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط ہو جائے اور ہمیں اللہ کی محبت مل جائے، دنیا سنور جائے، آخرت سنور جائے، دنیا کی زندگی ویل سیٹ ہو جائے اور آخرت کی زندگی جو ہے وہ بہاروں والی ہو جائے، اللہ کی محبت بھی مل جائے اور اللہ ہمارے گناہوں کو بھی معاف کر دے اور اللہ ہم سے محبت بھی کرنے لگے، کیا کریں؟ فرمایا سنتوں پر چلنا شروع کر دیں۔ ہمارے نبی اللہ کے محبوب اور ہمارے نبی کی نقل اتارنے والے، یہ بھی اللہ کے محبوب۔ اور ایک بات یاد رکھنا کہ زندگی چیزوں سے خوبصورت نہیں بنتی، اچھا کپڑا ہو، اچھی گاڑی ہو، اچھا بنگلہ ہو، یوں فرمایا کہ اس سے زندگی خوبصورت نہیں بنتی۔ پھر زندگی کیسے خوبصورت بنتی ہے؟ فرمایا تاجدار مدینہ فخر دو جہاں، تاجدار مدینہ فخر دو جہاں، سید العرب والعجم، حضرت اقدس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل اتارنے سے زندگی خوبصورت بنتی ہے، زندگی میں بہار آ جاتی ہے، زندگی میں نکھار آ جاتا ہے۔ دنیا والے کہتے ہیں کہ ان کے پیچھے چلو جو چاند تک پہنچ گئے، اور اللہ والے یوں فرماتے ہیں کہ ان کے پیچھے چلو جن کے اشارے نے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ ہمارے نبی کے پیچھے چلو۔ شاعر نے کہا انگلی سے اشارہ چاند کی جانب کرتے ہیں سارے انسان، انگلی سے چاند کے 2 ٹکڑے کر دینا، انگلی سے چاند کے 2 ٹکڑے کر دینا، سب کے بس کی بات نہیں، سب کے بس کی بات نہیں، ذکر خدا میں ہر دم رہنا، سب کے بس کی بات نہیں، سب کے بس کی بات نہیں، خواہش نفس سے بچتے رہنا، سب کے بس کی بات نہیں، سب کے بس کی بات نہیں،
تو میرے عزیزو اصل بات یہ چل رہی ہے کہ اگر ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دنیا کی زندگی بھی سنور جائے، ذرا دھیان سے سن لیجئے، یہ پیسوں سے نہیں سنورے گی، یہ بزنس سے نہیں سنورے گی، یہ پرسنالٹی سے نہیں سنورے گی، یہ اچھا بنگلہ ہو جانے سے، اچھی کار ہو جانے سے، عزت اور شہرت اور دولت کے مل جانے سے اور دنیا کے اسٹار بن جانے سے یہ دنیا کی زندگی نہیں سنورتی۔ اگر اس سے سنورتی تو جنید جمشید کبھی بھی توبہ نہ کرتے، سعید انور کبھی بھی توبہ نہ کرتے، محمد یوسف کبھی بھی توبہ نہ کرتے۔ یہ کئی اسٹار لوگ توبہ کر کے اللہ کے دین کی طرف آ رہے ہیں، کئی کرکٹر لوگ آ رہے ہیں، کئی ہیروئن آ رہی ہے۔ یہ کیوں آ رہی ہے؟ ان کے پاس عزت بھی تھی، شہرت بھی تھی، دولت بھی تھی، لیکن ان کے پاس سکون نہیں تھا۔ اور سکون پیسے میں نہیں، سکون اے سی میں نہیں۔ ہاں 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 ہاں، اے سی سے چمڑی کو ٹھنڈک پہنچتی ہے، اے سی سے دل کو ٹھنڈک نہیں پہنچتی۔ دل کو جو ٹھنڈک پہنچتی ہے وہ اللہ کی یاد سے پہنچتی ہے۔ اسی کو فرمایا، نہ دنیا سے، نہ دولت سے، نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے، خدا کو یاد کرنے سے۔ کتنی تسکین وابستہ ہے تیرے کے ساتھ۔ اللہ پاک و تعالی ہمیں سننے کی توفیق فرمائے۔ 10 منٹ ہوتی وہ تمہید کے طور پر کچھ باتیں آپ کے سامنے زندگی بنے گی نا، وہ عمل سے بنے گی۔ وہاں پر بھی بہت ہی ہوتی ہے، واٹس ایپ پر بھی بہت آتی ہے، اور یو پر بھی بہت ہوتی ہے۔ فضائل اعمال ساری اچھی باتوں سے بھری پڑی ہے، کتب خانے ساری اچھی باتوں سے بھرے پڑے ہیں، اور موبائل میں کئی اللہ والوں کے بیانات وہ سب اچھی باتوں سے بھرے پڑے ہیں، لیکن یوں فرمایا کہ اس سے زندگی بنتی نہیں۔ پھر زندگی کس سے بنتی ہے؟ یوں فرمایا کہ ان باتوں پر عمل کرنے سے زندگی بنتی ہے، اور زندگی بہار آتی ہے، اور زندگی میں نکھار آتی ہے۔ زندگی چیزوں سے خوبصورت نہیں ہوتی، زندگی ہمارے نبی کی نقل ہے، دوست ہے، ان کے پاس 90,000 والی قلم ہے، 90,000 والی بول پین ہے، لیکن اس سے زندگی خوبصورت نہیں ہوتی۔ بی ایم ڈبلیو اور مرسیڈیز کے ہو جانے سے زندگی خوبصورت نہیں ہوتی، کیونکہ ہم نے دیکھا 5,000 کمانے والا بھی پریشان ہے، 15,000 والا بھی، اور لاڑی چلانے والا بھی، دکان والا بھی، شو روم والا بھی، جو 5 کروڑ کا مالک ہے وہ بھی، جو 5,000 کروڑ کا مالک ہے وہ بھی پریشان ہے۔ اس سے پتا چلا کہ پریشانی پیسے سے دور نہیں ہوگی، پریشانی توبہ کرنے سے، اللہ کی طرف آنے سے، رجوع اللہ اور انابت اللہ کی برکت سے یہ جو ہے پریشانیاں دور ہو جائے گی، اور اللہ تبارک و تعالی خوش ہو جائیں گے۔ میرے عزیزو ایک بات یاد رکھو، رجب کا مہینہ شروع ہوا تھا، ختم ہو گیا، شعبان کا مہینہ شروع ہوا تھا، اور ہمیں اس بات کی خوشی تھی شب برات آنے والی ہے، شب آئی تھی وہ بھی ختم ہو گئی۔ اب جو ہے رمضان کی آمد ہے، رمضان کا مہینہ شروع ہونے والا ہے، اور رمضان میں بہت بڑا سیل لگنے والا ہے، اور اللہ سے دعا کرو کہ باری تعالیٰ ہمیں خیر و عافیت سے رمضان تک پہنچا دیجئے۔ میرے عزیزو رمضان میں بہت بڑا سیل لگنے والا ہے۔ کون سا سیل؟ فرمایا کہ نفل کا ثواب فرض کے برابر، اور فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ ہمیں خیر و عافیت سے رمضان تک پہنچا دے، شعبان میں اللہ ہمیں برکتیں عطا فرمائے، خیر و عافیت سے اللہ ہمیں رمضان تک پہنچائے۔ تو پہلی بات یہ یاد رکھنا کہ نفل کا ثواب فرض کے برابر ملنے والا ہے۔ فرض کے ثواب کو معمولی نہ سمجھنا، فرض کا ثواب بہت بڑا ہوتا ہے۔ اس لیے میرے عزیزو رمضان میں بطور خاص تہجد، اشراق، چاش اور اوابین
ہماری نہ چھوٹے، اس کا پورا اہتمام کرنا چاہیے۔ سحری کے وقت میں 4 رکعت ہم 2 کر کے تہجد کی پڑھ لیں، اور 5 منٹ اپنے اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا دیں، دعا کر لیں۔ سحری کے وقت میں 10 منٹ دعا، اور افطاری سے پہلے 10 دعا پڑھ لیجیے۔ کی نماز کے بعد اوابی، ارے مولانا صاحب 20 رکعت تراویح کی پڑھنی ہے اور آپ اوابین کی بات کر رہے ہو، میرے ہے دوبارہ نہیں ملنے والی غنیمت سمجھ زندگی کی یہ بہار، کیا نہ ہوگا یہاں بار بار۔ ذرا قبرستان والوں سے پوچھو، توبہ کرنے کے لیے تیار ہے، اللہ کی طرف آنے کے لیے تیار ہے، اللہ کو منانے کے لیے تیار ہے۔ اوابین کیا، رات دن نفل نمازیں پڑھنے کے لیے تیار ہے، لیکن اللہ اب ان کی سننے کے لیے نہیں ہے۔ توبہ کا دروازہ بند ہو چکا ہے، رزلٹ افسوس کر کام نہیں چلتا۔ اس لیے میرے عزیزو، اللہ نے موقع دیا ہے، ہم چائے پینے میں 10-15 منٹ لگا دیتے ہیں، مغرب کی نماز کے بعد کوئی دوست مل گیا تو 15 منٹ لگ جاتی ہے۔ ذرا ہمت کر لیں، ذرا محنت کر لیں، ذرا کوشش کر لیں، ذرا اپنے تقاضے کو آگے پیچھے کر لیں، اور ہمت کر کے کم سے کم رمضان میں اوابین کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ پڑھ کے بیان کرنے کے کئی اللہ والے اتنا اہتمام کرتے ہیں، جو رات دن اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں، اللہ کے دین کو پھیلانے میں لگے ہوئے ہیں، اور پوری زندگی اللہ کے دین کی محنتوں میں لگا رہے ہیں، اس کے باوجود بھی ان کی اوابین ناگا نہیں ہو رہی ہے۔ تو ہماری زندگی تو غفلت میں گزر رہی ہے، دنیا کے خیالوں میں گزر رہی ہے۔ چاہیے، نفل کا ثواب فرض کے برابر مل رہا ہے، اور فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر مل رہا ہے۔ اس لیے اس بات کو طے کر لے کہ انشاءاللہ پابندی سے اور اوابین پابندی سے محروم کون؟ فرمایا اور 2-4 رکعت تہجد کی نہ پڑھ سکے۔ محروم کون؟ فرمایا جس اور 2-4 کے بعد 1 گھنٹہ ہو اور 6 رکعت اوابین کی نہ پڑھ سکے، اور یہ نماز جلدی جلدی نہ پڑھے، دیکھ رہا ہے میرا مالک پالنہار جو ہے دیکھ رہا ہے، اور جس کے لیے دیکھ رہا ہے، اور جس سے میں محبت کرتا ہوں نا، وہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، مجھے پیدا کرنے والا، اور مجھے جس کے پاس جانا ہے وہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ جس کو اس پر استحضار ہو بھی ریاکاری نہیں کرے گا، وہ دکھلاوا نہیں کرے گا، وہ صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرے گا۔ ارے ہمیں چائے کوالٹی والی چاہیے، صفات والی چاہیے، کڑک چاہیے، میٹھی چاہیے، ہمیں کھانا چاہیے، ہمیں کپڑے اچھے چاہیے، ہمیں بائک اچھی چاہیے، ہمیں بستر اچھا چاہیے، ہمیں دنیا بھر کی چیزیں اچھی چاہیے۔ اللہ کو عبادت کوالٹی والی چاہیے، عبادت اچھی چاہیے، عبادت پیور چاہیے۔ پسند ہے فرمایا نا، تو اللہ کو عبادت کے ساتھ دھیان کے ساتھ اللہ ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ تو میں اللہ کے ذات سے امید کرتا ہوں کہ ہم لوگ سب نیت کریں گے، اور اللہ سے یہ دعا کرتے رہیں کہ پیارے اللہ موت تک کی اذان جواب دیں، اور اس کے بعد جو ہے اچھی طریقے پر وضو کر لیں، اور اول وقت میں نماز پڑھیں، ایسی نماز پڑھیں، جاندار نماز پڑھیں، اللہ خوش ہو جائے ایسی نماز پڑھیں۔ صرف بوجھ اتارنا مقصود نہیں ہے، بوجھ اتارنے کے لیے نہیں، بلکہ یوں فرمایا کہ نماز جو ہے یہ ایک
عاشقانہ عمل ہے، اور پورے عشق میں اور اللہ کی محبت میں ڈوب کر کے ہم نماز پڑھے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آخرت کو سامنے رکھ کر کے زندگی گزارنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔ اور ذرا ایک بات سن لیجئے کہ رمضان یہ آخرت کی تیاری کی بہت بڑی سیزن ہے۔ رمضان یہ آخرت کی تیاری کی بہت بڑی سیزن ہے، کوئی معمولی سیزن نہیں ہے۔ جس انسان کی سیزن آتی ہے نا، وہ اپنی قربانی کو بڑھاتا ہے۔ ارے بزنس مین کو پوچھو، تاجروں کو پوچھو، ارے ہمارے گھر میں ہم نہیں دیکھتے جب ہمارے گھر والوں کی سیزن آتی ہے تو 11 بجے دکان پر جانے والا 10 بجے چلا جاتا ہے، رات میں 9 بجے گھر پر آنے والا 10 بجے گھر پر آتا ہے، 2 بجے کھانے آنے والا 3:30 بجے کھانے آتا ہے۔ بیوی پوچھتی بھی ہے، آپ صبح جلدی جا رہے ہو، رات کو لیٹ آ رہے ہو، دوپہر کے کھانے میں لیٹ آ رہے ہو، کیا بات ہے؟ تو کہتا ہے میری بیوی تجھے معلوم نہیں ہے سیزن ہے، سیزن میں محنت کریں گے، کوشش کریں گے، کمائیں گے تو انشاءاللہ پورا سال اطمینان سے بیٹھ کے کھائیں گے نا۔ میرے عزیزو، رمضان آخرت کی تیاری کی بہت بڑی سیزن ہے، اس لیے ابھی تک کے رمضان تو غفلت میں گزر گئے۔ خدا را یہ رمضان ایسا گزار لو کہ اللہ خوش ہو کے مغفرت فرما دے، اللہ خوش ہو کے آگے کی زندگی بہاروں والی فرما دے، اللہ گناہوں سے ہماری جان چھڑا دے۔ اس لیے رمضان بہت اچھا گزارنا چاہیے۔ کام فرماتے ہیں کہ انسان جیسا رمضان گزارتا ہے اللہ ویسا پورا سال گزارنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ رمضان جو ہے یہ بہت اچھا گزارنا چاہیے۔ اور کیا کریں؟ فرمایا روزے پابندی کے ساتھ رکھے اور بڑا اچھا روزہ رکھے۔ اچھا روزہ رکھنے کا کیا مطلب ہے؟ یوں فرمایا کہ اچھا روزہ اس کو کہتے ہیں آنکھ کا بھی روزہ ہو، زبان کا بھی روزہ ہو، کان کا بھی روزہ ہو، دل دماغ کا بھی روزہ ہو، زبان سے غلط نہ بولیں، کان سے غلط نہ سنیں، آنکھ سے غلط نہ دیکھیں، سر کے بال سے پیر کے ناخن تک اللہ کے حکموں میں ڈوب جائیں، نبی کے طریقوں میں ڈوب جائیں، گناہوں سے بچنے کی پوری کوشش کریں، فضولیات سے بچیں، سماچار سے بچیں، غفلت سے بچیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری غفلتوں سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ غفلت ماں ہے اور گناہ اس کی اولاد ہے۔ غفلت ماں ہے اور گناہ اس کی اولاد ہے۔ ماں کی اولاد ہوتی ہے، یوں فرمایا کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے اس سے پہلے غفلت ہوتی ہے اور غفلت کے بعد گناہ کا دروازہ کھلتا ہے۔ اس لیے فرمایا انسان کو فری نہیں رہنا چاہیے، یا دین کے کام میں یا دنیا کے کام میں کچھ نہ کچھ کام میں بزی رہنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں وقت کو غنیمت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک سوال ہوتا ہے کہ روزے پر کیا ملے گا؟ یوں فرمایا کہ ماں باپ کو محبت کی نظر سے دیکھو تو ایک حج کا ثواب یا عمرے کا ثواب، فلاں عمل کرو تو یہ ثواب، فلاں عمل کرو تو یہ ثواب۔ تو روزے پر کیا ملے گا؟ فرمایا روزے پر اللہ خود مل جائے گا۔ اللہ فرماتے کہ روزہ میرے ہی لیے ہے اور میں خود ہی اس کا بدلہ ہوں۔ خلاصہ یہ ہے کہ روزہ رکھنے پر اللہ مل جائے گا۔ مولانا صاحب گرمی کے روزے ہیں، ہاں 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 ہاں، اس گرمی کی برکت سے اللہ قیامت کی گرمی سے بچائے گا۔ مولانا صاحب پیاس بہت لگتی ہے، ہاں پیاس کو برداشت کرو، اس پیاس کی برکت سے اللہ قیامت کی پیاس سے بچائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صبر اور شکر کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔ تو روزہ اچھا رکھنا چاہیے، اور افطاری سے پہلے دعا کا اہتمام کیجئے۔ افطاری سے پہلے کم سے کم 10 منٹ 15 منٹ پہلے مستورات سے بھی کہنا چاہتا ہوں اپنے کچن کو بند کر لیں، اپنے کچن کو بند کر لیں۔ گھر والوں کو سمجھائیں کہ سموسے وغیرہ جو تلن ہے تھوڑا سا ٹھنڈا کھا لیں گے، رمضان میں تھوڑا سا ہم مجاہدہ برداشت کر لیں گے، لیکن پورا گھر جو ہے وہ دعا میں لگ جائے،
دعا سمجھ میں آئے تو بھی، نہ سمجھ میں آئے تو بھی، دل لگے تو بھی، دل نہ لگے تو بھی، مزہ آئے تو بھی، مزہ نہ آئے تو بھی، ہاتھ اٹھا دے بس، اپنے فقیروں کی طرح ہاتھوں کو کٹورا بنا کر اللہ کے حضور پیش کر دے۔ کچھ مانگتے نہ آئے کوئی بات نہیں، خاموش بیٹھے رہے اور کہیں اللہ مجھے دوستوں سے بات کرنا آتی ہے، گراہک سے گھنٹوں بات کرنا آتی ہے، لیکن آپ سے 10 منٹ کیا مانگنا وہ مجھے نہیں آتا، میرا آپ کے ساتھ تعلق اتنا ٹوٹا ہوا ہے، باری تعالیٰ مجھے معاف کر دیجئے۔ تو جب ہم نادم ہو جائیں گے، شرمندہ ہو جائیں گے، انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ پاک کو جو ہے ضرور رحم آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آخرت کو سامنے رکھ کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھو رمضان میں 7 چیزوں سے بڑے چوکنا رہنا چاہیے، 7 چیزوں سے۔ نمبر 1، ٹیلی ویژن سے۔ رمضان میں ٹی وی نہ دیکھے، موبائل کا غلط استعمال نہ کرے، فضول استعمال نہ کرے، بار بار واٹس ایپ چیک نہ کرے۔ یہ انتہائی ٹیلی ویژن یہ انتہائی خطرناک چور ہے، یہ ہمارا وقت چوری کرے گا اور ہمیں رمضان میں غفلت میں لگا دے گا۔ ٹی وی سے ویسے بھی بچنا چاہیے، ٹی وی کے بڑے نقصان ہیں۔ گھر میں ٹی وی ہو یا موبائل میں ٹی وی ہو، الٹی چھتری ہو، اس گھر میں اوپر سے سیدھے فیصلے کیسے آئیں گے؟ اس لیے جس گھر میں ٹی وی ہوتی ہے وہ اکثر پریشان ہوتے ہیں، ان کی گھر کی پریشانی تو دور ہوتی نہیں اور دنیا بھر کا ٹینشن ان کو، دہلی میں کیا ہو رہا ہے، سماچار میں فلاں جگہ کیا ہو رہا ہے، ہاں ٹی وی ہے نا تو تیرے گھر کا بھی ٹینشن اور دنیا بھر کا ٹینشن۔ اب نیند نہیں آئے گی، اب جو ہے سکون نہیں ملے گا، اب پریشانی، اب فجر کی نماز میں آنکھ نہیں کھل رہی ہے، اب دل نہیں لگ رہا ہے، اور اب اللہ کا ڈر نکل رہا ہے اور دنیا کا ڈر اور بیماریوں کا ڈر اس کے اندر آ رہا ہے۔ کیا بات ہے کا سماچار پر وقت گزر رہا ہے۔ اس لیے جو ہے موبائل وغیرہ سے رمضان میں بطور خاص دور رہنا چاہیے۔ دوسری چیز جس سے رمضان میں بطور خاص بچنا چاہیے وہ بازار ہے، اور بازار یوں فرمایا کہ بازار سے بچنا چاہیے۔ اس میں کیا ہوتا ہے، زیادہ تر وقت بازار میں اور غفلتوں میں گزر جاتا ہے۔ ہمیں تو اپنے وقت کو وصول کرنا ہے، اور خواتین سے مستورات سے یہ کہنا چاہتا ہوں کچن میں اپنا کم سے کم وقت گزارے، کچن میں اپنا کم سے کم وقت گزارے۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ سحری کی تیاری میں اتنا لمبا وقت لگ جاتا ہے، نہ تہجد کی توفیق ہوتی ہے نہ دعا مانگنے کی توفیق ہوتی ہے۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ سحری کی تیاری اپنی جگہ، تھوڑا سا جلدی جلدی ہاتھ چلا لے اور پہلے ہی سے اللہ سے مدد مانگ لے، اللہ جی میں کچن میں کم وقت گزارنا چاہتی ہوں، آپ میرے وقت میں برکت دے دیجئے۔ انشاءاللہ اللہ وقت میں برکت دیں گے، بہت کم وقت میں کام آسان ہو جائے گا۔ اور واٹس ایپ اور فیس بک سے بھی رمضان میں بطور خاص بچنا چاہیے۔ اور نمبر 6، گیم سے بچنا چاہیے، لوڈو گیم، دوسری گیم، مختلف قسم کی گیم، موبائل میں گیم، یہ گیم سے بچنا چاہیے۔ ہمارے اللہ والے کیا کر رہے ہیں، گیم کھیل کر ٹائم پاس کر رہے ہیں۔ ارے ایک ایک منٹ قیمتی ہے، ایک ایک سیکنڈ قیمتی ہے، گیم سے بچنا چاہیے۔ اپنی نیند کم کرنی چاہیے، 6 گھنٹے کی نیند بہت کافی ہے، 6 گھنٹے کی نیند۔ اور رمضان میں پورا پورا دن سو کے گزار دینا، رات سو کے گزار دینا۔ کئی اللہ والے رمضان میں رات میں سوتے ہی نہیں ہے، ہر رات کو وصول کرتے ہیں، ہر رات کی قدردانی کرتے ہیں۔ فجر میں اشراق کے بعد سوتے ہیں، چاش کے وقت اٹھتے ہیں اور دوپہر میں تھوڑی دیر قیلولہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے عاشقوں جیسا رمضان گزارنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔ افطاری میں تھوڑا سا کم کھانا چاہیے، افطاری میں کم کھائیں گے اور افطاری احتیاط کے ساتھ کریں گے، مغرب کی نماز میں دھیان لگے گا، مغرب کی میں رکعت نہیں جائے گی، اور جو ہے اوابین کی توفیق ہوگی انشاءاللہ۔ تراویح میں دھیان لگے گا، تراویح کا ہر سجدہ مزے لے لے کر کرنا چاہیے۔ تراویح کے ایک سجدے پر اللہ 1500 نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، ایک سجدے پر 1500 نیکی
تو 40 سجدے پر 60,000 نیکی. یہ روپیے پیسے کی اور پاؤنڈ ڈالر کی بات نہیں چل رہی ہے. نیکی اللہ کی طرف سے ملنے والی چیز جو بہت بڑی ہوتی ہے. ایک ایک نیکی بہت قیمتی ہے میرے عزیزو. ایک طرف ہم نیکی کماتے ہیں، دوسری طرف غیبت کر کے نیکی کو ضائع کر دیتے ہیں. یوں فرمایا الغیبت اشد من الزنا، غیبت تو زنا سے بھی زیادہ سخت چیز ہے. اللہ پاک غیبت سے ہمیں بچائے، اور انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو غیبت کے ٹاپک پر بھی کچھ باتیں کریں گے. اللہ پاک غیبت سے ہمیں بچائے. تو تراویح کا ہر سجدہ مزے لے لے کر کرنا چاہیے، جس طرح آئس کریم کی ہر چمچ مزے لے لے کر کھاتے ہیں. رمضان میں کم کھانا، کم بولنا، کم سونا، اور دنیا کے خاطر لوگوں سے میل جول کم رکھنا، اس کی عادت بنانی چاہیے. رمضان تو ایسا گزارے کہ ہمارے اندر یہ جذبہ پیدا ہو کہ انشاءاللہ اب میں پوری زندگی رمضان جیسی گزاروں گا. اور یاد رکھنا، جس کی زندگی رمضان جیسی اس کی موت عید کے جیسی. اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں آخرت کو سامنے رکھ کر کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک دعا پورے رمضان میں یہ کرتے رہنا، ابھی سے شروع کر دیجئے، ہر فرض نماز کے بعد شروع کر دیجئے. پیارے اللہ، میں آپ کے عاشقوں جیسا رمضان گزارنا چاہتا ہوں، میں آپ کے عاشقوں جیسا رمضان گزارنا چاہتی ہوں. اللہ جی میرے لیے آسان فرما دیجئے. ایک دعا یہ کر لیجئے، اور دوسرا کام یہ کیجئے اپنے گھر میں فضائل رمضان کی تعلیم شروع کر دیجئے. تیسرا کام، رمضان میں 1 مرتبہ، 2 مرتبہ، 3 مرتبہ، 3 دن اللہ کے راستے میں لگ جائیں، اس کی کوشش کیجئے. اللہ کا راستہ کہاں پہنچاتا ہے؟ فرمایا ممبئی کا راستہ ممبئی پہنچاتا ہے، اور نوساری کا راستہ نوساری، سورت کا راستہ سورت، ویسٹ بنگال کا راستہ ویسٹ بنگال، حیدرآباد کا راستہ حیدرآباد. یوں فرمایا کہ اللہ کا راستہ اللہ تک پہنچاتا ہے. اللہ کا راستہ اللہ تک پہنچاتا ہے. رمضان میں ہمارا کچھ نہ کچھ وقت اللہ کے راستے میں لگنا چاہیے. مستورات سے بھی گزارش کرتا ہوں، اپنے محرم رشتہ دار کے ساتھ کبھی نہ کبھی 3 دن رمضان میں ضرور لگا دیں، انشاءاللہ اس کا بہت فائدہ ہوگا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور آخرت کو سامنے رکھ کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے عاشقوں جیسا رمضان گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ حضرات سے دعاؤں کی گزارش ہے، انشاءاللہ موقع رہا تو رمضان سے پہلے ایک آدھ مجلس اور بھی کریں گے. اور رمضان میں تقریباً 4 مجلس سے ہوتی ہے. ایک مجلس سحری کے وقت ہوتی ہے آن لائن، دوسری مجلس افطاری سے پہلے ہوتی ہے، تیسری مجلس رات میں ہوتی ہے، چوتھی مجلس دوپہر میں ہوتی ہے. انشاءاللہ اس کا شیڈیول آئے گا تو وہ بھی آپ کو بھیج دیا جائے گا. مجلس میں شرکت کرنے کی اور حضرات کو بھی شرکت کرانے کی کوشش کیجیے. دعاؤں کی گزارش ہے. السلام علیکم.